نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تشرکو به شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے. بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے. شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے. دوسرا کام وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے. احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں. والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا. تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم. تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے. یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب عام کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں. پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں. اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے. مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو. اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو. نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے. جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی،
کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں. اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا. اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا. آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے، جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی. دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تھوڑی سی اس کی تاریخ. برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی، آبادی کا اصول. اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1 2 4 8 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں. اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا، یعنی بھوکوں مر جائے گا، برطانیہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی؟ 5-6 کروڑ کے درمیان تھی. آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے. اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں. جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں، کھانا جلا پھینکتی ہیں، آٹا گراتی ہیں، اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پہ سٹور نہیں کر سکتی. پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں. اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے. اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے. اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے. لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں؟ مخلوق زیادہ ہو گئی، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں. بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے. قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل، جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے. یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی
حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.